کاش وہ رنگ آقا عمر بھر مدینے. مدرسہ اعلیٰ کی آئیے ہم سب آج اس مجلس میں جمع ہیں. اس کی نسبت کی وجہ سے ہم جتنا بھی فخر کریں، اپنے آپ کو جتنا بھی مسرور اور بابرکت سمجھیں، کم ہے. اس لیے کہ آپ کے اس مدرسے کے اطراف میں بھی اور دنیا کے کئی حصوں میں لوگ رب تعالیٰ کی نافرمانی میں، بغاوت میں، اس کے احکامات کے توڑنے میں مصروف اور مشغول ہیں. اور ہماری چاہت کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم فرمایا، یہ احسان فرمایا کہ اپنی ذات میں سے نکلنے والے کلام کی نسبت پر اور اس نو نہالوں میں، جس میں بہت سے بچے وہ ہیں جنہوں نے رات کے اکثر حصے میں آرام اگر کیا بھی ہے تو صبح اٹھنے کی فکر میں کیا ہے، اور ان کی صبح ہوتے ہی رب تعالیٰ ان معصوم بچوں کی جھولیوں میں قرآن مجید جیسی عظیم ترین کتاب کو رکھ دیتا ہے، جن کی آنکھیں صبح ہوتے ہی بجائے گناہ کا کوئی کام کرنے اور بد نظری کرنے کے فوراً ہی اٹھتے ہی کلام مقدس کو دیکھا کرتی ہے. ایسے نونہالوں کے لیے محفل سجی ہے، اور ہم ان کے ختم قرآن کی نسبت پر اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے اور معاف کرانے کے لیے جمع ہیں. لہذا مہمانان خصوصی تو یہ طلباء ہیں جنہوں نے آج اپنا آخری سبق ہم گنہگاروں کے سامنے سنا کر رب تعالیٰ کے یہاں حفظ قرآن کے جو وعدے خود رب تعالیٰ نے لیے ہیں اس کی فوج میں اپنا شمار کرا لیا ہے. اللہ کرے کہ عملی طور پر مرتے دم تک قرآن مجید کی حفاظت کے لیے یہ بھائی اور یہ طلباء استعمال ہوتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ جیسے آج یہاں محفل سجی ہے، اپنے یہاں آخرت میں ان سب کے لیے جتنے بھی حفاظ ہیں بہترین محفل سجائیں، جہاں رب بھی تشریف فرما ہوں، انبیاء بھی ہوں، اور نیک اور پاکیزہ لوگ بھی وہاں جمع ہوں گے، اور ان کے سامنے ہم لوگوں کو جمع کیا جائے گا. دیکھیے، میں نے آپ لوگوں کے سامنے 2 آیتیں تلاوت کی ہے. چونکہ میں مدرسے کی دنیا کا آدمی ہوں، سمجھتا ہوں کہ چھٹی ہونے کے بعد اگر کوئی کتنی بھی قیمتی بات، وہ بڑے لوگ کرتے ہیں، اپنے تو چھوٹے لوگ ہیں، لیکن کتنی بھی قیمتی بات اگر رکھ دیں تو وہ طلباء کے لیے بھی اور اساتذہ کے لیے بھی بوجھ ہوا کرتی ہے. لیکن چونکہ ماشاءاللہ آپ سب اہل علم ہیں، اور ان حفاظ کرام اور طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ احباب باہر سے بھی تشریف لائے ہیں، تو سب کو سامنے رکھتے ہوئے پیچھے یا مجمع میں تشریف فرما علماء کو مستثنیٰ کرتے ہوئے اپنی بات کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کی ذات عالی بڑی جلیل القدر ہے، جلالت شان کے ساتھ وہ موجود ہے، عظمتوں کی حامل ذات ہے. لہذا ہم سب کے سب اگر رب تعالیٰ کو سیدھا ابھی اپنی نظروں سے دیکھنا چاہیں تو نہیں دیکھ سکتے ہیں. میں تو سمجھانے کی کوشش کروں گا، سمجھنا اس کو کہ اس کی ذات عالی کو ہم دنیا کی نظروں سے دیکھنا چاہیں تو کبھی نہیں دیکھ سکتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی خود بارگاہ الہی میں درخواست کی تھی، ربی ارینی انظر الیک. رب تعالیٰ نے جواباً فرمایا تھا کہ لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. آپ لوگ اہل علم ہیں، اشاروں میں بات سمجھیں گے کہ رب تعالیٰ کو دیکھنے کی تمنا حضرت موسیٰ نے فرمائی، رب تعالیٰ نے خود منع فرما دیا
قرآن نے اس کی طرف دوسری جگہ ارشاد فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، جیسے کہ حضرت موسیٰ کی درخواست پر رب تعالیٰ نے سیدھا دیکھ نہیں سکتے، اس کا فرمان جاری کر کے پھر فرمایا کہ میں اپنی تجلی وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، کہ ذرا پہاڑ کی طرف دیکھ لیجیے، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر برقرار رہے تو بہت ممکن ہے کہ آپ مجھے دیکھ لو گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ جس قافلے کو لے کر گئے تھے، پہاڑ پر جب رب تعالیٰ کی تجلی ہوئی تو آپ سب نے قرآن میں پڑھا ہے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، گویا رب تعالیٰ کا بالمشافہ دیدار کرنے کی بات دور رہ گئی، لیکن ساتھ میں جانے والا قافلہ انتقال فرما گیا۔ قرآن مجید نے جس میں فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، جب تجلیات ربانی کا نزول پہاڑ پر ہوا اور قافلہ اس کی تاب نہیں لا سکا اور وہ لوگ مر گئے، حضرت موسیٰ نے درخواست فرمائی اللہ میں تو لے کر آیا تھا ان کی درخواست پر دیدار کرانے کے لیے، اگر اس طرح کا معاملہ ہو گیا کہ یہ لوگ مر گئے ہیں اور پھر دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے تو وہاں جا کر کوئی کیسے کہے گا کہ رب تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا، ہم نے کوششیں کی مگر ہمارا اس طرح کا حال ہو گیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ تجلیات ربانی کی تاب لانا حضرت موسیٰ کے بس میں بھی نہیں تھا، اور اسی وجہ سے قافلے کو رب تعالیٰ نے موت دے دی، پھر دوبارہ حیات ان کی درخواست پر عنایت فرمائی۔ اب آئیے جیسے اس کی ذات کی تجلیات کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اس کا سیدھا دیدار نہیں کر سکتے ہیں، تحمل نہیں کر سکتے ہیں، ایسے ہی اس کی صفات اور اس کی ذات میں سے نکلنے والی چیزوں کی تاب لانا یہ بھی ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، یہاں مراد گویا کہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو آسمانوں کو کہا، زمین کو کہا، پہاڑ کو کہا، چونکہ سب نے دیکھ لیا تھا کہ یہ تو اپنے ٹکڑے ہونے والے ہیں، لہذا ہم اس کی تاب نہیں لا سکیں گے۔ ہم سب کے ہمیشہ کے محسن، جن کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں، جن کی خدمت میں ہم جتنا بھی درود و سلام کا تحفہ بھیجیں کم ہیں، اللہ عز و جل نے چونکہ ہم لوگ اس کی ذات سے نکلنے والے کلام کی تاب لانے کے قابل نہیں تھے، تو اس کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر چنا گیا، آپ کا دل مبارک چنا گیا جو سراپا جمال تھا، تو جلالی کلام کے نزول کو جمالی قلب پر باقاعدہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ظاہر کیا گیا تو آپ کے قلب کے جمال نے ہماری آنکھوں کو، ہمارے بدن کو، ہمارے دل کو، ہمارے کانوں کو اس قابل بنایا کہ ہم قرآن مجید کی آیات کی تاب لا سکتے ہیں، ورنہ جیسے اس کی ذات کی تاب لانا میرے اور آپ کے لیے دشوار، اسی طرح اس کے کلام کی تاب لانا بھی دشوار ہی تھا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کا نزول ہوا اور آپ کے قلب نے جلالت کو جمال میں بدل کر اس قابل کر دیا کہ اب ان آیات کو ہم دیکھ سکتے ہیں، ان آیات کو ہم سن سکتے ہیں، ان آیات کو ہم اپنے قلوب میں داخل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے دوسری جگہ پر فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، خشوع کہا جاتا ہے، سادہ الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اپنے آپ کو ہر طرح سے جھکاتے ہوئے متوجہ کرتے ہیں، متصدعاً، آپ سب سمجھ سکتے ہیں ابھی دیوالی کا موسم گیا ہے تو کوئی ڈبہ ہو اور اس ڈبے میں کوئی بم رکھ دیا گیا ہو اور ڈبے میں بم پھوڑا جائے اور اس گویا کے ڈبے کی جو حالت ہوگی اسی کو تصدع کہا جاتا ہے، تو پہاڑ کی یہ حالت قرآن مجید تعبیر کر رہا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ظاہری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے قلب کو اس کے لیے چنا، منتخب فرمایا، جس کی وجہ سے ہم قرآن مجید کو پڑھ پا رہے ہیں۔ اور آپ لوگوں نے جیسے کہ بخاری شریف پڑھنے والے لوگوں نے وحی کے نزول کے بعد میں
جو الگ الگ شکلیں بتائی گئی ہے، اس میں پڑھا ہوگا احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس، پڑھا نا آپ لوگوں نے اس کو۔ اب ظاہری بات ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، میرے اور آپ سب کے پاس ٹی وی کی حرمت پر علماء بہت بیان کر چکے ہیں، بہت بیان کر چکے ہیں، حرام ہے۔ ابھی ہم سب کے جیب میں ماشاءاللہ اس سے بھی بڑی بڑی چیز موجود ہے، تو سب جانتے ہیں نا بھائی اس کو۔ آپ لوگ ایسے دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کو اوپر تصوف کا بہت زیادہ غلبہ ہے دنیا کے لوگ۔ ارے بھائی اس کو پہچانتے ہو، اس میں ایک اور یہ پورا کا پورا ایک شیطان ہے، اس کا ایک چوزا ہے واٹس ایپ نام کا، اس کے علاوہ تو اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے بعد تو نکلتی چلی گئی۔ آپ نے اپنے موبائل میں اگر نوٹیفیکیشن آن رکھا ہو، اور اکثر لوگ گویا کہ واٹس ایپ کو ساؤنڈ پر رکھتے ہیں، کچھ لوگ وائبریٹ پر رکھتے ہیں، تو جب واٹس ایپ کے اوپر کوئی میسج آتا ہے، کوئی پیغام آتا ہے، کوئی رسالہ آتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا چون چون چی چی کوئی نہ کوئی آواز ہوتی ہے، تو اپنے کو پتا چلتا ہے کہ کوئی نے کچھ بھیجا ہے۔ ایسا ہی ہے، ارے بھائی ایسا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مثل سلسلۃ الجرس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے واٹس ایپ کے اندر موجودہ پیغام جو ہے، جو ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، ہم نے سنا اور دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کی ایک گھنٹی بجتی ہے، اور اس کے بعد جب ہم واٹس ایپ کو آن کرتے ہیں تو اس میں موجودہ میسج کو یا تو سن سکتے ہیں یا تو پڑھ سکتے ہیں۔ رب تعالیٰ بھی اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گھنٹی کی شکل آواز بھیج کر باقاعدہ ادھر ادھر کی مشغولی سے نکال کر ایک خاص توجہ کرانا چاہ رہے تھے، اور پھر جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قلب اطہر کے نوٹیفیکیشن کو جو آن تھا اس کو تھوڑا اور کھولتے تو قرآن مجید کی آیات کا نزول پورا کا پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو۔ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، مگر چونکہ سمجھ میں آنے والی مثال موبائل سے زیادہ بہتر کوئی نہیں ہوگی، اس لیے دیگر وجوہات میں سے ایک وجہ میں نے آپ کو یہ بیان کرنا ہے۔ اب آپ لوگ جب فجر سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اٹھانے والے حضرات اساتذہ کرام جو ذمہ دار ہیں، وہ روحانی اعتبار سے جبرائیل امین کا رول ادا کرتے ہیں، اور وہ بھی اس طرح کی گھنٹی بجاتے ہیں کہ آپ لوگ اٹھیے، اور اٹھنے کے بعد رب تعالیٰ کی جو تجلیات، اس کی رحمتیں، اس کی شفقتیں، اس کی عنایتیں جو آپ کے قلوب پر نازل ہونے کے لیے تیار ہیں، آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں، وضو وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، اور اپنے آپ کو دوگانہ تہجد یا سنت جو بھی رب تعالیٰ توفیق دے دے اس کو پڑھ کر اپنے آپ کو قرآن کے حوالے کر دیں۔ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جیسے ابھی انعامات سے نوازنے والے لوگ ماشاءاللہ، جس میں سے آپ اکثر کو پہچانتے بھی نہیں ہوں گے، لیکن آپ کی محبت میں وہ دور دراز سے، قریب میں سے، کوئی کھیت میں کام کرنے والا، کوئی کیبن پر کام کرنے والا، کوئی لاری چلانے والا، کوئی کیا کرنے والا، لیکن وہ اپنی آخرت کی ترقی کے لیے اپنے آپ کو گویا کہ کامیاب اور مضبوط بنانے کے لیے آپ کی خدمت میں اپنی گاڑے پسینے کی کمائی کو پیش کرتا ہے، اور دعا کرتا ہے اللہ یہ چھوٹے سے تحفے کو قبول کر لے اور میرے کام لگ جائیں۔ تو یہ جو آپ کے لیے مستقل رب تعالیٰ کی طرف سے نظام ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو اٹھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی جولی میں قرآن مجید کی رحمت رکھ دیتا ہے، ادھر اطراف میں کوئی بھی آپ کی نظر کو ناپاک کرے ایسا کوئی ماحول بھی نظر نہیں آتا، اور قلوب جن کے مزکہ اور مجلہ ہیں، حضرات اساتذہ کرام جن کے قلوب میں قرآن اور حدیث کے علوم ہیں، وہ آپ لوگوں کو صبح صبح نظر بھی آتے ہیں، قرآن بھی نظر آتا ہے، خدا کا گھر نظر آتا ہے، مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نظر آتے ہیں۔ شاید اس سے بہترین صبح دنیا میں کسی کی نہیں ہوتی۔ مولانا نے جو فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، ہمیں بھی اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، ورنہ رب تعالیٰ بیچارے کئی کسان ایسے ہیں جو فجر جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، مگر کھیت میں پانی پلانے کی باریاں اس طرح ہوتی ہے کہ وہ وقت پر نہ پہنچ پائیں تو کھیتی کو نقصان ہونے کے امکان ہے، تو یا تو وہ گھر پر نماز پڑھتے ہیں یا کھیت میں جا کر نماز پڑھتے ہیں۔
اور ان کو صبح صبح بیل کی، بیل گاڑی کی، ٹریکٹر کا وغیرہ فکر رہتا ہے. کوئی بڑھئی کا کام کرتا ہے اس کو اپنے اوزار کا فکر رہتا ہے، کوئی لوہار کا کام کرتا ہے اس کو اپنے اوزار کا فکر رہتا ہے، اور وہ اپنے اپنے حساب سے اپنے کاموں میں مصروف اور مشغول رہتا ہے. اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ وہ صبح سویرے میرے اور آپ کی جھولی میں قرآن اور حدیث کو رکھ دیا کرتا ہے. اس کی قدر کریں، اس نعمت کا شکر بجا لائیں، اور اس نعمت کے شکر کو بجا لانے میں ہم سب کو اپنے دماغ سے لے کے پیر تک کے تمام اعضاء کو گناہوں سے پاک اور صاف رکھنا ہے. حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اکثر سبق میں فرمایا کرتے تھے، اور بعد میں جب دارالقرآن میں بخاری کے ختم میں تشریف لاتے تھے اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو طالب علم زمانے تعلیم علمی میں گناہوں کا عادی ہوتا ہے، یا تو اس کو رب تعالیٰ جوانی میں موت دے دیتے ہیں، یا اس سے بجائے خیر وجود میں آنے کے فتنے وجود میں آتے ہیں. ہم تو لوگوں کے لیے خیر بنے، ہم تو لوگوں کے لیے فائدہ پہنچانے والے بنیں گے، لوگوں کے لیے نفع بخش بنیں گے، تو اس کے لیے ہمیں تقوی کی صفت سے اپنے آپ کو مزین کرنا پڑے گا. اسی لیے رب تعالیٰ ہمیں اس کی پریکٹس کروا رہے ہیں. اسی کو آپ لوگوں نے بارہا پڑھا کہ 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے تلے ہوں گے. اس میں سے ماشاءاللہ آپ لوگ بھی ہے شاب النشأ فی عبادت اللہ تعالی. یہ کوئی چھوٹی سی نعمت ہے کہ ہماری جوانی ان اکابرین کی پرورش میں گزر رہی ہے، ہمارا بچپنا ان اکابرین کی تربیت میں گزر رہا ہے. یہ ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھا کر فارغ کر کے امت کے حوالے کرتے ہیں، اور صرف حوالے کر کے چھوڑ نہیں دیتے، اس باپ کا رول ادا کرتے ہیں جو اپنی بیٹی کا نکاح کرانے کے بعد مرتے دم تک اپنی بیٹی کے بارے میں متفکر رہتا ہے. اس سے کئی گنا زیادہ وہ آپ کے لیے متفکر رہتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، آپ ان نعمت کے حصول میں جتنا ہو سکے اپنے آپ کو پاک دامن بنائے رکھیں، اپنی نظر کو پاک رکھیں، اس لیے کہ آپ کی نظر 24 گھنٹے میں سے اکثر وقت قرآن مجید کو دیکھنے میں یا پھر علماء کرام کے نورانی چہروں کو دیکھنے میں خرچ ہوتی ہے اور مشغول رہتی ہے. اگر پھر رات کا آخری پہر جس میں ہم سونے کا گویا کہ اپنا معمول بناتے ہیں، اگر خدا کی کوئی نافرمانی کرتے ہوئے سو جائیں تو شاید دن بھر کی یہ جتنی بھی خیر ہے اور جتنی بھی پاک دامنیاں ہیں وہ ختم ہو جائے، اور اس کے بعد پھر ہمارے قلوب پر قرآن مؤثر نہیں بنے گا، قرآن مجید ہمارے دلوں میں نہیں اترے گا، اس کے علوم اور اس کے فنون ہم پر نہیں کھلیں گے، اس کے راز ہمارے سامنے نہیں آئیں گے. لہذا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا عادی بنا کر قرآن کی صحبت میں رہیں گے تو وہ وہی قرآن ہے جس کی لمحوں کی صحبت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر بن خطاب سے عمر فاروق بنا دیا، اور ایسا فاروق بنایا کہ امریکہ کی پارلیمنٹ میں آج تک یہ بات بارہا ریپیٹ کی جاتی ہے کہ اگر دنیا کو امن اور سکون کا گہوارہ بنانا ہو تو حضرت عمر فاروق جیسی حکومت چلا کے دکھانا پڑے. جو جانور چراتے تھے، لیکن باہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. اسی تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے 2000 سال پہلے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی تھی. فرشتوں نے جب سنا تو تعجب کرنے لگے اور کہا کہ یہ کیسے لوگ ہوں گے جن کے اوپر یہ کتاب نازل ہوگی، کیسی زبانیں ہوں گی جو اس کی تلاوت کرے گی، کیسے یہ کان ہوں گے جو اس کو سنیں گے. اب ظاہری بات ہے کہ انہی آیات میں حضرت عمر فاروق کی زندگی میں انقلاب پیدا کیا. کیا بات ہے 24 گھنٹے ہم تلاوت کرتے ہیں، 24 گھنٹے ہم قرآن مجید کو سنتے ہیں، ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا نہیں. کوئی تو وجہ ہوگی. اس وجہ کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے، ہمارے قلوب کو مزکا کرنا ہے، ہمارے قلوب کو مجلا کرنا ہے، ان علماء کی صحبت میں رہ کر اپنے آپ کو گناہوں کے چھوڑنے کا عادی بنانا ہے. پھر دیکھیے کہ نظر آیت کو دیکھے گی، دل و دماغ میں آیت چشمہ ہو جائے گی، کبھی نہیں بھول پاؤ گے. پاکیزہ نظروں کے لیے قرآن مجید کی آیت ہی مناسب ہے. اب اگر اس کے لیے آنکھوں کو اور نظروں کو ناپاک کریں گے تو قرآن کی آیت تھوڑا دور چلی جاتی ہے، دلوں میں کسی اور کو بسائیں گے آیتیں دور چلی جاتی ہیں، دماغوں میں
بجائے مشوروں کے اور اچھے کاموں کے ارادوں کے سازشیں کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ دماغ ناپاک ہو جاتا ہے، پھر اس میں قرآن کے علوم نہیں کھلا کرتے ہیں۔ لہذا آج کی اس محفل میں میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کے کچھ حقوق کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اپنے استاد محترم کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے، کہ نکاح کی مجلس میں نکاح کی فضیلت بیان کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی جانور کے گلے میں سونے کا قلادہ پہنا جائے، اس لیے کہ میں وہ فضیلتیں جانتا تھا، اسی لیے تو شادی کرنے والا کیا کرتا ہے، دو چار لوگ ہنستے ہیں، مطلب اتنے ہی لوگ شادی کریں گے، باقی نہیں کریں گے۔ نہیں، ارے بھائی شادی کی محفل میں، نکاح کی محفل میں بھائی میں تو اپنے استاد کی بات نقل کرتا ہوں، آپ لوگ اس پر بھی عمل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن ان کا فرمان بڑا مضبوط لگا کہ بھائی فضیلتیں معلوم تھی، جب جا کے تو اس نے کیا کیا، نکاح کیا۔ اسی طرح آپ لوگوں نے فضائل پڑھے، فضائل سنے، جب جا کر آپ لوگوں نے اپنے آپ کو قرآن کریم کا کیا بنایا ہے، حافظ بنایا۔ جب آپ حافظ قرآن بن گئے تو جس کتاب کے آپ حافظ بنے، جس کتاب کے آپ حامل بنے ہیں، اس کے کچھ حقوق ہیں، اگر اس کی ادائیگی ہم کریں گے تو جانبین سے جب حقوق ادا ہوتے ہیں تو پھر انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق اس کا یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر ایمان لائیں۔ ابھی دجالی دور شروع ہو چکا ہے، اور باقاعدہ دجالی دور کے شروع ہونے کے نتیجے میں ہمارے ایمان کو اور عقائد کو چھیڑنے والی حرکتیں الگ الگ طور پر الگ الگ شکلیں اختیار کر کے اتنی ہو رہی ہے کہ اس کے مقابلے میں ان سازشوں کے توڑ میں ہم لوگوں نے ابھی تک ایک بھی منصوبہ نہیں بنایا۔ صرف مدرسے کے لوگ بیچارے فکر کرتے ہیں اور وہ اپنے طلباء کو اور اسی طرح جمعہ میں جا کر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فکریں دلانے کی کوشش کی جاتی ہے، ورنہ جس طرح کے عقائد پر حملے ہوتے ہیں اس کے جواب میں میری اور آپ کی طرف سے عمومی سطح پر ایک بھی منصوبہ عمل میں نہیں آ رہا ہے، اور ادھر روزانہ اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں، لہذا ایسے موقع پر ہم قرآن مجید پر مکمل ایمان رکھیں گے، آدھا بھی نہیں کہ میٹھا میٹھا ہب ہب کڑوا کڑوا دھو دھو، بلکہ ہم کریں گے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ ہم پورا کا پورا قرآن پر باقاعدہ ایمان رکھیں گے، اور ایمان ایسا رکھیں گے کہ سورہ فاتحہ سے لے کر ناس تک قرآن مجید میں جتنے بھی فرمودات فرامین احکامات الہیہ ہیں، چاہے میری سمجھ میں آئیں کہ نہ آئیں، میرا دل اس کو پسند کریں کہ نہ کریں، میری زندگی اس کو قبول کریں کہ نہ کریں، مگر وہ سارے برحق ہیں، عمل کرنے کے لائق ہیں، اور میری دنیا اور آخرت کی کامیابی فلاح اسی میں چھپی ہوئی ہے، اس کے بغیر مجھے کوئی چھٹکارا نہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کے تمام احکام پر عمل کریں گے تبھی جا کر سمجھو کہ ہم لوگ کوئی نہ کوئی انقلابی امت کا رول ادا کرنے والے بن پائیں، ورنہ آج ہم جو اپنے حالات کو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی دنیا کے لوگ ہمیں ذلیل کر رہے ہیں، جہاں جاؤ ذلت، اور موت اچانک آتی ہے، توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے، استغفار کا موقع نصیب نہیں ہوتا ہے، پتہ نہیں کس حال میں ہماری موت آ جاتی ہے۔ قرآن مجید نے اسی طرف اشارہ کیا، اگر مکمل طور پر قرآن مجید پر ایمان نہیں ہوگا، آدھا ہوگا آدھا نہیں ہوگا، تو قرآن کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ دنیا میں رسوائی۔ آج ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہم کو پریشان کیا جاتا ہے، بے شک بہت شیطانی دھوکہ دینے والا جملہ ہے۔ حقیقت میں ہم سب مل کر محاسبہ کریں کہ کیا ہم مسلمان ہیں؟ اگر صحیح معنی میں مسلمان ہیں اور اس لیے پریشانیاں آ رہی ہے تو یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، اس لیے کہ مسلمان جب رب تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتا ہے، اس کی تعلیمات پر چلتا ہے، اس کے فرامین کو زندگی میں لاتا ہے، تو رب تعالیٰ اس کے لیے دروازے کھلتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ
برکات من السماء والارض ولكن كذبوا بآياتنا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ اگر ہم ایمان اور تقوی اختیار کر لیں تو اس نے تو وعدہ کیا ہے کہ لفتحنا علیہم برکات من السماء۔ دوسری طرف قرآن مجید کی آیت آپ لوگوں کے کانوں میں بارہا آئی بھی ہوگی، آپ لوگوں کو یاد بھی ہوگی۔ قرآن مجید دوسری طرف ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی کہتا ہے جن کو آج کل بہت محتاجیت مل جاتی ہے، ایک گاڑی کی جگہ دو گاڑی، ایک مکان کی جگہ دو مکان، ایک دکان کی جگہ دو دکان، الگ الگ فتوحات کے دروازے نظر آتے ہیں، تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے بہت راضی ہے۔ قرآن نے اس کی طرف بھی اشارہ کر کے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ دیکھیے دونوں کے الفاظ کو دیکھیے، وہاں ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ برکات من السماء والارض، اور یہاں ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا۔ جیسے آج کل دکھتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو جو کچھ ملا ہے اس میں بڑے خوش نظر آتے ہیں، لیکن أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، وہ اچانک پکڑ لیتا ہے، دوبارہ کی توفیق نہیں ملتی، اور پھر اس کے بعد حرام کاریوں سے جمع کیا ہوا تمام مال یا حلال تھا لیکن ترجیح دین کے اوپر دنیا کو دی، تو بعد میں وہ رسا ایسے لڑتے ہیں کہ مال ایسا کا ایسا پڑا رہتا ہے، نہ اولاد استعمال کر سکتی ہے، نہ اولاد کی اولاد استعمال کر سکتی ہے، کسی کے کام نہیں آتا، اور ایسا کا ایسا کئی پیڑھیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس پر مکمل ایمان لائیں، اپنی ساری کامیابیاں دین کی، دنیا کی، اس عالم کی بھی اور اس عالم کے بعد تمام عالمین کی قرآن مجید کے اندر ہی ہے، اس پر عمل کرنے ہی میں ہے، یہ ہمارا مکمل ایمان ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر اس کا حق ہے، جیسے ماشاءاللہ ابھی حافظ صاحب پڑھ رہے تھے، اس کے علاوہ تمام الفاظ نے بھی پڑھا، تجوید کی رعایت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، صحیح اچار کے ساتھ، پروناؤنسیشن کے ساتھ۔ اللہ بھلا کرے حضرت مرحوم مولانا اسماعیل صاحب منوبری رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کے برادر حضرت مولانا آدم صاحب منوبری رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ انہوں نے ہمارے بلوچ کے علاقے میں ایک ادارہ قائم کر کے دھیرے 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 ایسے لوگوں پر محنت کی، ایسے لوگوں پر محنت کی جن کا کلمہ درست نہیں تھا، جن کی اذان درست نہیں تھی، جن کی اقامت کے کوئی ٹھکانے نہیں تھے، جن کو تلاوت کرنے کا کوئی سلیقہ نہیں تھا، جنہیں کپڑے پہننے کا کوئی ڈھنگ نہیں تھا، ایسے ایسے دیہاتوں میں سے بچوں کو اٹھایا، ان پر محنتیں کی، اور محنت کرنے کے بعد دھیرے دھیرے ان کو گجرات اور گجرات کے باہر کے علاقوں میں اور پھر پورے عالم میں ایسے پھیلایا کہ ابھی بھی دارالعلوم کنتھاریا کے علماء کرام نے گجرات کے ایسے پسماندہ علاقوں میں کام کر کے بدعات کو، شرک کو اور رسومات کو ختم کیا کہ اس کی مثال بڑے بڑے ادارے کے فضلا نہیں کر پائے۔ اس کی ایک برکت آپ لوگوں کے سامنے حضرت مولانا سلیمان صاحب ماشاءاللہ ہے، جو ان کی تربیت میں رہ کر اور اسی انداز سے آپ لوگوں کے ساتھ پیار سے، محبت سے، اس لیے کہ ہم تو دوران طالب علم کی حضرت کو ہم نے گفتہ کنتھاریا ہی بھی کیا ہے، تو وہاں بھی دیکھتے تھے وہ طلباء کو اپنے بچوں جیسا رکھتے تھے، اپنے بچوں، اور ابھی بھی میں نے دیکھا بس ان کا وہی مزاج، حالانکہ عمر کے ڈھلنے کے بعد مزاج میں تھوڑی سختی آتی ہے، تھوڑا چڑچڑاپن آتا ہے، تھوڑی تھوڑی بات میں آپ کے غصے ہوئے، لیکن ابھی بھی ماشاءاللہ اور تواضع تو ایک بہتر ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، ان سے خوب امت کا اس طرح کا انقلابی کام کروائے جس سے حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرسکون ہو جائے، انہیں تسلی ملے۔ اسی طرح ان کے بھائی حضرت مولانا علی صاحب، یہ بھی آپ کے ساتھ اسی طرح محبت اور اپنائیت، اور اساتذہ کو بھی میں نے 2-4 منٹ میں تھوڑا بھانپا، ایسا لگا جیسے کہ وہ ایک باپ اپنے بیٹوں کے ساتھ جن شفقتوں اور محبتوں سے رہتا ہے، اسی طرح وہ لوگ آپ سے رہتے ہیں، ان کی قدر فرمائیں، اور ان کی قدر فرما کر اپنے قرآن کو اتنا درست کریں، میں جو اپنے اصل بات پہ آ رہا ہوں، اتنا درست کریں کہ جیسے مرحوم مولانا اسماعیل صاحب نے دیہاتوں میں علماء کو پہنچا کر لوگوں کی عبادتیں، لوگوں کے عقائد اور لوگوں کے معاملات درست کرائے، آپ سب بھی ایسے ہی کام کریں، جہاں اللہ آپ کو لے جائے وہاں لوگوں کے قرآن کو درست کرائیں، لوگوں کی نمازوں کو درست کرائیں، اور یاد رکھیے جس نے قرآن مجید اس نیت سے صحیح کروایا، جس نے قرآن مجید اس نیت سے صحیح کروایا کہ یہ بھائی قرآن صحیح کر کے
نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑا ہو تو خدا کے سامنے کھڑا ہونے کے قابل بن جائے، اس لیے میں اس کو قرآن صحیح کراتا ہوں، تجوید کے ساتھ سکھاتا ہوں۔ یاد رکھیے، اس کو خدا کے سامنے کھڑا رہنے کے سلیقے کو سکھانے کے نتیجے میں جب ساری دنیا کے لوگ رب کے حضور کھڑی ہوگی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اس وقت رب تعالیٰ میرا اور آپ کا اور ان لوگوں کا جنہوں نے اس نیت سے قرآن درست کرایا ہوگا کہ رب کے سامنے کھڑا ہونے کا سلیقہ آ جائے، تو انشاءاللہ رب تعالیٰ میرا اور آپ کا بغیر حساب کے استقبال کریں۔ آ جانے دو، تم نے تو لوگوں کو میرے سامنے کھڑا ہونے کے قابل کیا، اس لیے کہ بھائیو جو بچہ نیا مدرسے میں آتا ہے اور اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ بھائی محتمم صاحب کون ہوتے ہیں، شیخ الحدیث صاحب کون ہوتے ہیں، اساتذہ کون ہوتے ہیں، علماء کون ہوتے ہیں، ایک لوگ کون ہوتے ہیں، اسے کچھ پتہ نہیں۔ وہ کسی کا بھی کرتا کھینچ لیتا ہے، کسی کے آگے سے بھاگ جاتا ہے، کسی کے ادھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اب اتنے میں آپ کسی بچے کو جس کے پاس بے ادبی ہے پکڑیں اور اس کو ادب سکھائیں، اور آپ کے اساتذہ جب اس کو ادب سکھاتا ہوا دیکھیں گے اور وہ بچہ ادب سیکھے گا کہ نہیں سیکھے گا وہ اس کی جگہ پر، لیکن آپ کو ادب سکھاتا ہوا جن اساتذہ نے، جس محتمم صاحب نے، جس شیخ نے دیکھ لیا ہو، اس کے دل میں آپ کی جگہ بن جائے گی اور وہ آپ کی قدر کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو قدردانوں میں سب سے زیادہ قدر کرنے والے ہیں۔ اگر اس کے سامنے کھڑے ہونے کا ادب، سلیقہ اور اس میں بہترین عمل قیام ہے، اور قیام میں قرآن مجید کی تلاوت ہے، اگر وہ ہم نے سکھا دیا کسی کو، تو شاید اللہ سے بہتر ہماری قدر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید کا دوسرا حق ہے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ صحیح اچار و پروناؤنسیشن کے ساتھ پڑھنا۔ آپ لوگ ماشاءاللہ دیہاتوں میں رہتے ہیں، چھٹیوں میں جاتے ہیں، جمعرات جمعہ کو جاتے ہیں، اپنی بستی میں جو عوام ہیں آپ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں، بھائی ذرا مجھے سورہ فاتحہ سنا دے، مجھے سورہ علم ترى سنا دے، مجھے سورہ لیلاف قریش سنا دے، سورہ کوثر سنا دے، سورہ اخلاص سنا دے۔ سن کر آپ لوگ جو کہ مسائل پڑھے ہوئے رہتے ہیں، ان کی نماز اگر درست نہیں ہوتی، ایسی وہ تلاوت کرتے ہیں، تو آپ ان کو جھاڑ نہ دیں، ان کے حوصلے کو توڑیں گے نہیں، بلکہ ان کو بڑے پیار اور محبت سے قرآن مجید صحیح کرنے کا ایک جذبہ دلا دیں گے، اور جذبہ دلانے کے بعد آپ کو آ جائیں گے جمعہ کی شام کو اپنے مدرسے میں، لیکن آپ اپنی بستی کے جہاں آپ گئے تھے وہاں کے علماء کی قدر اس کے دل میں بٹھا کر ان کو بھی متوجہ کر دیں کہ بھائی ذرا ان کا قرآن درست ہو جائے، اس کا اہتمام کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز جب اذان درست ہونے کے نتیجے میں علامہ تھانوی فرماتے ہیں کہ دیہاتوں کا اختلاف ختم ہوتا ہے تو نمازیں درست ہو جائے گی، تو اتنا سب درست ہو جائے گا۔ اس لیے آپ اس کا اہتمام کریں۔ دوسرا حق ہے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ تیسرا حق ہے اس کا عمل کرنا، بلکہ اس سے ترتیب تھوڑی بدل گئی۔ تیسرا حق ہے اس کو اس کے معانی، مطالب اور مفاہیم کے ساتھ سمجھنا۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا نے ایک نئے اسلوب سے مدرسے کو شروع کیا کہ آپ حافظ بن کے فوراً تھوڑے ہی عرصے میں قرآن کے علوم کو سمجھنے والے بن جائیں، اور قرآن جو ہم سے چاہتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بھی ڈھالیں اور دوسروں کی زندگی ڈھالنے کا کام کریں۔ تو قرآن کا تیسرا حق ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اس کے ترجمے کو سمجھیں، اس کے معانی، مطالب اور مفاہیم کو سمجھیں، امت کو بھی اس کی طرف متوجہ فرمائیں کہ آتھینٹک رائٹر، معتبر مفسرین کی تفسیر عوام بھی پڑھنا شروع کریں، اس لیے کہ اب وہ دور آیا ہے کہ ہمارے سامنے تو جلدی کوئی دلیل اور ڈیبیٹ کرنے اور ڈائلوگ بازی کرنے آتا نہیں، اگر ہماری عوام کے ساتھ اس طرح کی ڈیبیٹ اور ڈائلوگ بازی چائے کے کسی لاری پر، کیبن پر، یا پان کے کسی گلے پر یا کسی اور جگہ پر اس طرح ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے عمر رسیدہ بزرگ کوئی بھی کچھ نہیں بول پاتا ہے، اور پھر خود یعنی وہ تو مطمئن نہیں ہوگا جو دوسرے مذہب کا ہے، لیکن خود ہمارا مسلمان بھائی ان کے اعتراضات کی شکل میں دھیرے دھیرے احساس قہتری اور لگوتا گرنتھی کا شکار ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود ایمان میں شک کرنے لگتا ہے، نتیجہ یہ ہے۔ اس لیے ہم خود بھی قرآن مجید کی تفسیر کا مطالعہ کریں، معتبر مفسرین کو پڑھیں، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ زمانے کے تقاضوں کو پورا کر سکیں۔
ایسے رائٹرز کا، اس لیے کہ مفسرین کا جو مزاج ہوتا ہے اس مزاج کا اثر ان کی تفسیر پر پڑتا ہے، اس لیے ہم اپنے اساتذہ کی رہبری میں ابھی جن تفاسیر کی ضرورت ہے اور تقاضوں کو پورا کر سکے ایسے معتبر مفسرین کون کون ہیں ان کا تجربہ حاصل کرتے ہوئے ایسی کتابوں کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ العزیز لوگوں کے اپنی سوالات پر آپ ان کو مطمئن کر کے ہی واپس لوٹائیں گے انشاءاللہ۔ تو تیسرا ہے اس کے معانی، مطالب اور مفاہیم کو بھی توجہ کے ساتھ پڑھنا۔ چوتھا ہے اس پر عمل کرنا۔ جب ہم نے قرآن پر ایمان رکھا، تلاوت کر لی، معنی اور مفاہیم کو سمجھا، پیغامات ربانی کو سمجھ لیا، اب اس کو عمل میں لائیں، اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کریں۔ اس لیے کہ ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ جب تک کتابیں نہیں تھی تب تک باقاعدہ سنتیں لوگوں کو باقاعدہ ابھی تو کیا ہوتا ہے، کبھی امتحان ہوتا ہے تو لوگوں نظام میں تو سنتیں ہیں وہ رکھ لیتے ہیں اور پھر پرچے میں لکھ دیتے ہیں۔ جب تک کتابیں نہیں تھی اور کتابوں میں یہ سب چیزیں محفوظ نہیں تھی تو باقاعدہ انسان خود ایک دوسرے کو عمل کرتے 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 سنتوں کو محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے کسی کے بھی بارے میں باقاعدہ یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ اگر سنت کے مطابق وضو تو نور نظام میں سنتیں ڈھونڈنے بھی جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کو دیکھ لو وضو کرتا ہے، سنت کے مطابق ہو رہا ہو۔ اس لیے کہ لوگوں کو فکر بھی تھا کہ بھئی کسی بھی طرح سنتیں ضائع نہ ہو جائے تو ہر آدمی اس پر عمل پیرا۔ اس لیے ہمیں قرآن مجید کے اوپر عمل بھی کرنا ہے اور عمل کر کے اپنی زندگی میں تبدیلی لانا ہے۔ اور پانچواں بہت بڑا حق جس کی طرف سے ہم سب کے سب غافل ہیں، دنیا کے عام مسلمان بھی غافل ہیں اور ہم لوگوں نے اس کے مطابق کسی بھی طرح تیاری کرنے کے لیے نہ اپنے آپ کو تیار کیا ہے، نہ قریبی مستقبل میں اس کے بارے میں کوئی کوشاں بھی نظر آتا ہے۔ وہ ہے قرآن مجید کے پیغامات کو غیر مسلمین تک پہنچانا، چاہے یہود ہوں، نصارہ ہوں، مشرکین ہوں، دوسرے کسی بھی مذہب سے متعلق۔ معاف کیجیے گا میں چھوٹا سا بھائی ہوں اور میں اپنے دل کی اڑن کو آپ لوگوں کے سامنے نکالتا ہوں۔ پہلے ہی میں نے کہہ دیا تھا میری بات کے یہ پیچھے یا مجمع میں بیٹھے ہوئے علماء مخاطب نہیں ہیں، لیکن میں آپ بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں، بلکہ بھی مانگتا ہوں، اپنے مطالعے میں اتنی وسعت پیدا کریں کہ قرآن مجید قیامت تک ساری قوموں کے لیے ہدایت کی کتاب بن کر آیا ہے۔ لہذا کم از کم بھارت میں موجودہ اقوام کے عقائد کو پڑھیں، ان کے نظریات کو پڑھیں، ان کی سنسکرتی کا مطالعہ کریں، ان کے مذہب کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر تقابل ادیان کے حساب سے اسلام کو ان لوگوں کے جواب میں ہم کیسے پیش کر سکتے ہیں اس کی تیاری کریں۔ آپ نا امید نہ ہوں، مایوس نہ ہوں، حالات سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے بڑے فرائض پیدا ہوتے رہے اور موسیٰ کو پریشان کرتے رہے، لیکن کبھی بھی کسی بھی فرعون کو فتح حاصل نہیں ہوئی۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، قرآن کا یہ وعدہ ہے، وہی بات کہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، چاہے حالات کتنے بھی مخالف نظر آئیں، دنیا کی ساری قومیں ہم کو ختم کرتی ہوئی نظر آئیں، مگر قرآن نے منع کیا ہے نا کہ مسلمان کو کبھی بھی کافر پسپار نہیں کر سکتا ہے۔ تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے اس پر کہ کوئی کچھ بھی کر لے مسلمان ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ مسلمان اسلام کا پیروکار ہے اور اسلام کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، یہ تو قرآن کا وعدہ ہے۔ اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں قرآن کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کو مخاطبین اقوام کے عقائد کو معلوم کر کے ڈائیلاگ اور ڈیبیٹ کے لیے تیار کرنا پڑے گا۔ میں مدرسہ ہدایت الاسلام کی اس مسجد میں رب ذوالجلال کی ذات ہادی پر یقین رکھتے ہوئے اس مدرسے کے نام کی نیکخواہی رکھتے ہوئے کہتا ہوں یقین کے ساتھ کہ بھارت کی پارلیمنٹ مسلمان ایم پی کے انتظار میں ہے۔ بھارت کی پارلیمنٹ اور بھارت کی بڑی بڑی کرسیاں آپ سب مسلمانوں کے انتظار میں ہیں، بس شرط اتنی ہے کہ ہم قرآن کے علوم کو صحیح معنی میں اپنے اندر اتاریں، قرآن کو مسئلے مسائل کی ہی کتاب نہ بنا لیں۔ جملہ بولتا ہوں سمجھنا، قرآن کو مسئلے مسائل ہی کی کتاب نہ بنا لیں، احادیث کو صرف فقہ کی کتاب ہی نہ بنا لیں، احادیث
کے ورود کا، قرآن کے نزول کا جو مقصد ہے، اس مقصد کی طرف متوجہ ہو کر آپ لشکر اگر تیار ہوں گے تو آپ کو میں یقین دلاتا ہوں گلی گلی میں جے شری رام کے نعرے کو زبردستی بلانے والے لوگ مجبوراً نہیں بلکہ اسلام کی طرف مائل ہوتے ہوئے، ایکٹیو ہوتے ہوئے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کے نعرے انہی گلیوں میں گونجائیں گے۔ لیکن شرط اتنی ہے کہ ہم تیار ہو جائیں۔ آج کی حفظ قرآن کی مجلس میں نے جو باتیں پیش کی ہے اس کو سامنے رکھیں، اور یہ 5 واحد ہیں، اس کے لیے آپ لشکر تیار ہو جائیں، اب فوج تیار ہو جائیں۔ دیکھیے آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ بھارت کا ملک ہو کہ کوئی بھی ملک ہو، اس کے ٹیکسز کے آنے والے جتنے بھی پیسے ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ پرسنٹیج جہاں کرپشن نہیں ہوتا وہاں کی بات کریں، باقی لاج رشوت ہوتی ہے وہ تو سب الگ الگ ہوتا ہے، وہاں تو بہت کی بھی مرضی، لیکن جو حقیقت میں باقاعدہ سمجھنے والے لوگ ہیں وہ اپنے ملک میں آنے والے ٹیکسز کا زیادہ تر پرسنٹیج اپنے ملک کی بارڈر پر موجودہ فوج پر یا الگ الگ کیمپوں میں موجودہ فوج پر ہی خرچ کرتے ہیں۔ ابھی بھی آپ ہمارے ملک میں بھی دیکھیں پرسنٹیج تو وہی دکھائے جائیں گے جو زیادہ ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ بھئی فوج پر اتنا زیادہ پیسہ کیوں خرچ ہو رہا ہے؟ فوج پر آپ سب اس کا بہت آسان جواب دے سکتے ہیں کہ فوج اس لیے ہے کہ خارج سے ہونے والا حملہ، باہر سے ہونے والا حملہ، اس کا جواب بھی کون دے گا بھائی؟ آپ بولو نا، فوج۔ اسی طرح داخل کے وہ حملے جس کو پولیس کنٹرول نہیں کر پاتی تو کس کو اتارا جاتا ہے؟ اتنے بولے مت بنو، اتنے بولے مت بنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جیسے بنو جو لباس میں بڑے بھولے، زندگی بڑی سادہ، مگر ان کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت ایسی فرمائی تھی کہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کو چوکنا کرتے ہوئے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر في دين الله۔ امریکہ میں ٹرمپ جیت کر کیا کرنے والا ہے؟ مدرسے کے طلبہ کافر رہیں تو کوئی مطلب نہیں ہے، آپ اس کی پالیسی کو سمجھیں، اس لیے کہ آپ پورے عالم کے لیے ہدایت کا سبب بن کر آئے ہیں، آپ کے پاس پورے عالم میں ہدایت پھیلائے ایسی کتاب موجود ہے، آپ کو ایسا نبی نائب کیا گیا تھا جو پوری کی پوری دنیا میں ہدایت پھیلائے، اس لیے آپ کی سیاست پر نظر ہو، ایڈمنسٹریشن پر نظر ہو، آپ کی پولیٹکس پر نظر ہو، آپ کی ایگریکلچر پر نظر ہو، آپ کی اکنومکس پر نظر ہو، آپ کی فزکس پر نظر ہو، آپ کی بایولوجی پر نظر ہو، آپ کی دنیا میں مارکیٹ میں چلنے والی تجارت کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان تمام پر نظر ہو، تاکہ آپ کا مسلمان بھائی آپ کے ساتھ بیٹھ کر ان تمام چیزوں کو حاصل کر کے کاسے گداگری لے کر بھکاری نہ بنے بلکہ لوگوں کو کلچر دینے والا بننا چاہیے۔ اس لیے امت کے لوگ، میں مثال دے رہا ہوں کہ بھئی فوج کے اوپر داخلی اور خارجی حملوں سے بچانے کے لیے گورنمنٹ اپنا خوب پیسہ لگاتی ہے، اس طرح آپ بھی ایک امت اسلامیہ کی فوج ہے، اس پر خارج سے یعنی دوسرے مذہب کے لوگوں کی طرف سے ہونے والے حملے کا جواب بھی آپ دیں گے، داخل سے یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں گے فرقے باطلہ، چاہے کوئی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، ان کی طرف سے بھی اگر صحیح عقیدوں پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس کا جواب دینے والی فوج بھی بھئی کون ہوتی ہے؟ چاہے کوئی کتنی بھی بڑی گویا کہ داڑھی رکھ لے، کتنے بھی کرتے پائجامے پہن لے، لیکن جب عقائد کی بات آتی ہے تو شکیل ابن حنیف کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہوتا، مولویوں کو پکڑنا پڑتا ہے، ان کے پاس جانا پڑتا ہے کہ مذہب کے رستوں کا ٹھیکیدار تو بچ جاتا ہے، لیکن پھر واپس آنا تو کس کے پاس پڑتا ہے؟ علماء کے پاس۔ آپ کے اوپر ساری دنیا کے لوگ جو پیسہ لگا رہے ہیں وہ اسی نیت سے لگا رہے ہیں کہ یہ فوج تیار ہوتی ہے، جو اسلام ایک کنٹری ہے سمجھیے، اس کے اوپر خارج اور داخل سے ہونے والے حملے کا جواب دینے والی فوج تیار ہوتی ہے، لہذا ہم اپنا حلال کمائی کا پیسہ ان کے اوپر لگائیں، تو اس لیے وہ لوگ محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، آپ ان کی امید پر پورا اترنے کی کوشش کریں۔ پھر سے میں حاضر ہونے والے طلبہ کرام کو، ان کے پریوار اور گھر والوں کو اور خاندان والوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حفظ قرآن کی
मग़फ़िरत हम सब की बख्शिश फरमाएं, हमें माफ़ फरमाएं, कुरान के उलूम से हम सब को बहरावर फरमाएं, क़यामत तक आपकी और हमारी नस्लों में रब ताला हामिलीन कुरान और हुफ़ाज़ कुरान अदा करता रहे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरह। शुक्र लकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम दोबारा आए हुए मेहमानों का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि हमारे छोटे से ऐलान को सुनकर एक बाबरकत मजलिस के अंदर तशरीफ ले आए। अल्लाह हर एक के हाजिरी को कबूल फरमाए। अब खास जिस नियत से हम आए हुए हैं कि इन बच्चों ने कुरान शरीफ का आखिरी सबक तक सुनाया, तो अब दुआएं कबूल होगी। तो नियतें जितनी जो भी हो, बाकी हो तो अभी रखने नियतें फरमा लें, इंशाअल्लाह बहुत मकबूलियत आप साबित करोगे। आप खुद देख लो तो अपनी जिंदगी में। तो हमने भी नियत की है कि ये हमारे बच्चे 2017 से जो हमारा बना हुआ था ये पत्थरों का सैद, इसमें बेचारे गर्मी में गरम गरम हवा खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इसी तरीके से जब बारिश आती है ये खुंचा कभी इधर से उधर चला गया, ये लाइन वाला को उधर भी खा दिया कि इतना पानी है कि ना कुछ बात। तो कुछ साथी खैर का आए हुए थे कि मौलाना इतना बड़ा मजमा आपके पास और हिफ्ज़ कुरान की मजलिस तो आप अपने मदरसे में कर रहे हो, तो ये नियत कर लो ना आप कि अल्लाह ये पत्थरों का सैद है, इसकी बिल्डिंग आप बना लीजिए। बहुत से अल्लाह के बंदे दुनिया में जगह तलाश कर रहे हैं, तो हम भी नियत लिए हुए हैं। अगर किताब को हमने अभी हमारी भाई बताई कि आप देख लीजिए और इसको मोहब्बत की निगाह से देखकर कुछ कहने जैसा हो तो कह लीजिए, और दुआ भी फरमा लीजिए कि हमने इरादे किए हैं कि ये बच्चे जैसे पहले जमाने के अंदर अपने घरों में कि यहाँ पानी टपक रहा है कोई टपेली रख दो, वहाँ पर पानी टपक रहा है तो कोई बाल्टी रख दो, वहाँ पर पानी टपक रहा है कोई कपड़ा रख दो, कि इस पॉल्यूशन में मदरसा में जो चल रहा है खाने पीने के बाद में जहाँ बच्चे खाने बैठ रहे हैं, तो आप हम भी नियत करते हैं कि अल्लाह इतनी बार आपका कलाम पाक पूरा हो रहा है, दुआएं आप सबकी कबूल फरमाने वाले हैं। तो हमारी भी ये नियत है कि अल्लाह चंद ही महीनों के अंदर आप बिल्डिंग यहाँ पर खड़ा करवा दें। बच्चे भी रोजाना 2 रकात पढ़ के दुआ कर ही रहे हैं, और आज खास घड़ी आई है तो मैं भी नियत कर रहा हूँ, हमारे साथी भी नियत कर रहे हैं, मेहमान रसूल भी नियत करते हैं। हम मुफ्ती साहब को भी कहते हैं कि आप भी दुआ फरमा लीजिए कि हमारी इन नियतों को अल्लाह तकमील तक पहुँचा दे, अल्लाह कोई जरिया और बहाना बना करके इन उम्मीदों को पूरी फरमा दे। और भी जो मजमा आया हुआ है जिनकी जो नियतें हो वो उम्मीद अपनी कायम करें, जरूर इंशाअल्लाह इस मजलिस में दुआएं कबूल होगी। दुआओं के बाद मेहमानों के वास्ते भी खाने का इंतजाम है मदरसा बिल्डिंग के अंदर, और बच्चे भी अपनी जगह पर खाना खाएंगे। अगर दुआ फरमा रहे हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अल्लाहुम्मा आनिस वहशतना फी क़ुबूरिना, अल्लाहुम्मा आनिस वहशतना फी क़ुबूरिना, अल्लाहुम्मा आनिस वहशतना फी اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الہ العالمین ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ مولا کریم گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں ایمان سے محروم نہ فرما، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں ہدایت سے محروم نہ فرما، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں اپنی مغفرت عامہ و خاصہ سے محروم نہ فرما، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں خدمت قرآن و حدیث سے محروم نہ فرما، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں علم و عمل سے محروم نہ فرما، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے
हमें रिज़्क़ हलाल से महरूम न फरमा। गुनाहों की नहुसत की वजह से हमें सुलहा और नेक लोगों की मजालिस से महरूम न फरमा। ये मौलाए करीम गुनाहों की नहुसत की वजह से हमें ईमान और इस्लाम से महरूम न फरमाते हुए साथ में करीने से भी महरूम न फरमा। हम सबको इस्लामी और ईमानी ज़िंदगी अता फरमा, इस्लामी और ईमानी मौत अता फरमा, इस्लामी और ईमानी मौत अता फरमा। मौलाए करीम बड़ी पाकीज़ा मजलिस है, बड़ी मुबारक मजलिस है। इस मजलिस की निस्बत तेरी ज़ात से निकलने वाले कलाम यानी तेरी ज़ात ही से है। अल्लाह तू पाक है, तू पाक है, तू अजीम है, तू बड़ा है। ये मौलाए करीम तू तमाम सिफात हमीदा का हामिल है। लिहाजा इस मजलिस की बाबरकत होने के नतीजे में हम सब की तमाम ज़रूरतों और सहूलतों को पूरा फरमा, हम सब की तमाम ज़रूरतों और सहूलतों को पूरा फरमा। हमें माफ़ फरमा दे मौला, हमें माफ़ फरमा दे मौला, हमें माफ़ फरमा दे मौला। तू कितना प्यारा है, कितना मोहब्बत करने वाला है। सुबह होते ही हमारी झोलियों में कुरान रख देता है, सुबह होते ही हमारी झोलियों में हदीस को रख दिया करता है, सुबह होते ही हमारी नज़रों को पाक करने के लिए उलमा और सुलहा का दीदार करा देता है, मसाजिद और मदारिस का दीदार करा दिया करता है। ये अल्लाह हमें इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमा। हमारी नज़रों में पाकीज़गी की बरकत से हिदायत को पैदा फरमा दे, हमारे कानों में पाकीज़गी की बरकत से हिदायत को पैदा फरमा दे, हमारे क़ुलूब में हिदायत पैदा फरमा, हमारे दिमागों को साजिशों से पाक करके हिदायत का हामिल बना दे मौला, हिदायत का हामिल बना दे मौला, हिदायत का हामिल बना दे मौला। इन छोटे छोटे मासूम बच्चों ने न मालूम कितनी रातों को भूखा रहकर सुबह भूख की हालत में कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी होगी। मौला इनकी माएँ कई रातों अपने बेटों को याद करके बिस्तर पर बिलखती होंगी और ये सोचती होगी कि मेरे घर में मौजूद दूसरे बच्चे तो रात में मेरे साथ मेरे हाथों से पका हुआ खाना खाकर सो गए थे, आराम से सो रहे हैं, पता नहीं मेरा बेटा मदरसे में किस हाल में होगा, उसने खाया भी होगा कि नहीं खाया होगा, वो किस हाल में रात बसर कर रहा होगा। मौला उस तरफ उसकी माँ तड़पती होगी, इस तरफ किसी वजह से उसको भी नींद नहीं आती होगी, या सुबह के सबक की फिक्र में वो बेचैन रहा होगा। दोनों माँ और बेटे के इस तड़पने के वास्ते से हम तुझसे भीख मांगते हैं, हमारे बिगड़े मुकद्दर को बना दे मौला, मदारिस को आबाद फरमा दे मौला। जैसे अभी हमारे भाई मुफ्ती सुलेमान साहब ने अपने इस मदरसे की ज़रूरियात को रखा है। अल्लाह तो कितनी बड़ी कायनात को बगैर थके बना चुका है मौला, और उसमें तमाम सहूलतें और ज़रूरतों की चीज़ों को तूने रख दिया है, कभी थकता भी नहीं है मौला, उसको चला भी रहा है, क़यामत तक चलाएगा भी, और रोज़ाना उसमें तरक्कियाँ होती चली जा रही है। तेरे लिए इस मदरसे को, एक छोटा सा मदरसा है, तामीर करना, करवाना और इसमें अपनी ज़रूरतें और सहूलतें पूरी करने के लिए इन्हें जो तकाज़े हैं उसको पूरा करना तेरे लिए क्या दुश्वार है मौला। तू बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों को चला रहा है, बड़े बड़े मदारिस को चला रहा है और गैब से उसका तकब्बुर फरमा रहा है। अल्लाह हमारे भाइयों ने तेरे एतमाद पर, तेरे भरोसे पर, तेरे तवक्कुल पर मेहमान रसूल को तैयार करने के लिए और दीन की फौज को तैयार करने के लिए ज़मीन को अपने अपने घर की भी कुर्बान कर दी, अपना सब कुछ लगा दिया। रातों के सन्नाटे में तलबा कभी आराम से सोते हैं, मगर ये भाई लोग इन्हीं की फिक्रों में जाग पड़ते हैं, कहीं लोगों की डाड़ियों में हाथ डालते हैं, लोगों की मस्जिदों में पहुंचकर भिखारी की तरफ भीख मांगते हैं। मकसद सिर्फ इतना है मौला तेरा दीन जिंदा हो जाए, तेरे नबी के मेहमानों को सुकून मिल जाए। अल्लाह इनकी फिक्रों और काबिशों के तुफैल में इस मदरसे को आबाद फरमा दे मौला, आबाद फरमा दे मौला, सादात फरमा दे मौला। इनकी नस्लों में ईमान के मुहाफिज पैदा फरमा, क़यामत तक इनकी नस्लों में कोई भी तेरे ईमान से न हटे, इस तरह का फैसला फरमा दे मौला। इन्होंने तेरे बंदों की और तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानों का फिक्र किया है, तू इनका फिक्र फरमा दे मौला, तू इनका फिक्र फरमा ले। अगर तू किसी का फिक्र कर ले तो उसको किसी के फिक्र की क्या जरूरत है मौला। अल्लाह तू ही फिक्र फरमा ले। इस मदरसे की तमाम ज़रूरियात को और सहूलियात को अपने ऐप से पूरा फरमा दे। जितने भी मदारिस और मराकिज़ चलते हैं अल्लाह तमाम की ज़रूरतों को पूरा फरमा, तमाम की ज़रूरतों को पूरा फरमा। तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची ज़बान से वादा आया है कि जब भी खत्म कुरान होता है और उसमें दुआएं होती हैं वो कबूल होती हैं। अल्लाह हम बहुत परेशान है मौला, अपनी परेशानी को रखे तो किसके सामने रखे मौला। अपने भी हमसे रुके हुए हैं, पराए भी हमसे रुके हुए हैं,
हर एक हमसे बदगुमानी रखे हुए हैं, किसी के भी पास हम अपना तकाजा अपनी बात रखने जाते हैं, मौला शक की नजर से दिखता है। अल्लाह तू ही परेशानियों को दूर फरमा दे मौला, तू ही परेशानियों को दूर फरमा दे मौला, मुसीबतों को दूर फरमा दे मौला, मुसीबतों को दूर फरमा दे मौला, बीमारियों को दूर फरमा दे मौला, बीमारों को शिफा अता फरमा, और हुमीन की बाल बाल मग़फ़िरत फरमा, करवट करवट सुकून अता फरमा, ताहत नजर कब्र को कुशादा फरमा, जन्नत के बागात में से बाग बना दे, जन्नत की खिड़कियों को उनके लिए खोल दे मौला, बेघर को घर अता फरमा, किराए के मकान में रहने वालों को ज़ाती मकान अता फरमा, दुनिया की सभी मखलूक आज़ादी के साथ तेरी बनाई हुई कायनात में हर जगह को अपना घर समझकर आराम से रहते हैं। इंसानों के लिए तेरा निज़ाम कुछ अलग थलग है, तेरी हिकमतें उसमें शामिल हैं, मगर अल्लाह तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई उम्मतियों को हमने देखा कि वो बगैर घर के हैं बना, उनके पास घर नहीं है, या तो वो किराए के मकानों में रहते हैं या किसी के रहम पर किसी के मकानों में ऐसे ही रह रहे हैं। अल्लाह उनके लिए बेहतरीन मकान का इंतजाम फरमा दे मौला, हर एक को अपना ज़ाती घर अता फरमा, नौकरी करने वालों को ज़ाती तिजारत अता फरमा, ये अल्लाह ने औलाद को नेक और साले औलाद अता फरमा। इसी तरह जिनके सिर्फ लड़के हैं और लड़कियों की ज़रूरत है, अल्लाह उन्हें ज़माने के हवादिसात से बचाते हुए अफीफा और पाक दामन बेटियाँ अता फरमा, बेटियाँ हैं और बेटे की ज़रूरत है, ए मौलाए करीम बुढ़ापे की नेक लाठी बन सके ऐसी नेक औलाद अता फरमा। जिनकी औलाद है मगर औलाद से माँ बाप परेशान है या माँ बाप से औलाद परेशान है, दोनों को एक दूसरे के लिए राहत का सबब बना दे मौला, दोनों को एक दूसरे के लिए राहत का सबब बना दे मौला, आपस में भाईचारगी को कायम फरमा, मोहब्बत को कायम फरमा मौला। आज हम हिफ्ज़ कुरान की मजलिस को तेरे घर में इन नेक लोगों के मौजूदगी में फख्र और सआदत समझते हुए करते हैं, मगर अल्लाह जब कभी इस तरह हिफ्ज़ कुरान की मजलिस में पहुंचते हैं तो फ़लस्तीन का एक मासूम सा बच्चा आंखों के सामने आ जाता है। इस बच्चे के बाप ने नियत की थी कि मैं अपने बच्चे को नाज़िरा जब कुरान खत्म होगा तो हाफिज बनाऊंगा, लेकिन अल्लाह जालिमों ने और सहीबियों ने उसके बाप को बेटे के नाज़िरा खत्म करने से पहले ही शहीद कर दिया होता है। वो माँ अपने बेटे को अपनी बाप की उम्मीद पूरा कराने के लिए तैयार करती है, बेटे के दिल में हिफ्ज़ कुरान के फज़ाइल बयान करके उसको हाफिज़ कुरान बनने के लिए किसी मुदर्रिस के हवाले करती है। अभी मौला उसके 17 पारे पूरे होते हैं कि उसकी माँ को भी शहीद कर देते हैं। वो बच्चा रोजाना तिलावत कलाम पाक को रोता हुआ याद करता है, याद करता है, याद करता है, और एक दिन ऐसा आता है मौला कि जैसे आज महफिल सजी है, खैमे में उस्ताद के सामने हफ्ते बच्चों की मौजूदगी में वो बच्चा कुरान मजीद को पूरा करता है, हिफ्ज़ कर लेता है। उस्ताद को आखिरी सबक सुनाने के बाद उसको मुबारकबाद देने वाला कोई नहीं होता है बोला, उसके सर पर हाथ फेरने वाला कोई नहीं होता है बोला। वो थोड़े थोड़े उस्तादों से दुआ लेते हुए और अपने साथियों से मुबारकबाद लेते हुए कब्रिस्तान पहुंचता है, अपनी माँ की कब्र पर जाकर 1.5 दिन में पूरा कुरान सुना कर कहता है, अम्मी जान तुम्हारी तमन्ना थी कि मैं हाफिज बन जाऊं, तुमने मेरे दिल से कुरान की आखिरी मजलिस में शिरकत नहीं की, मेरे उस्ताद को तो पूरा कुरान सुनाया लेकिन तुम्हें नहीं सुना पाया था। माँ कब्र में मेरे कुरान को सुन ले। अल्लाह वो 1.5 दिन में उस कुरान को सुनाता है और फिर रब से यानी तुझसे दरखास्त करता है, अल्लाह मेरी माँ की कब्र का तो मुझे पता था, जिसको मैंने कुरान सुना दिया, लेकिन मेरा बाप कहाँ दफन है मुझे मालूम नहीं है, मेरे इस कुरान को रिकॉर्ड करके तू ही मेरे बाप को सुना दे। अल्लाह उस मासूम से फलस्तीनी बच्चे के हिफ्ज़ कुरान की बरकत से हमारी नस्लों में हुफ़ाज़ को पैदा करवा दे, हुफ़ाज़ को पैदा करवा दे बोला। और उस बच्चे के लिए और उसके अलावा जितने भी बच्चे इस तरह हिफ्ज़ कुरान करते हैं, कर रहे हैं, चाहे कहीं भी हो, एक महफिल तेरे सामने इस तरह भी कायम कर देना बोला कि जो बच्चे मुबारकबादियाँ नहीं ले पाए उन्हें तेरी तरफ से मुबारकबाद मिल जाए। तेरे नबी सर पर हाथ फेरते, अम्बिया सर पर हाथ फेरते, सहाबा की जमात गले से लगा दे, सुलहा उनको अपना मुबारका करते हुए उनको गले से लगा दे। इस तरह की महफिल का इस्तेमाल फरमा दे बोला, और इन बरकतों से हम सबको माफ फरमा दे बोला, हम सबको माफ फरमा, मस्जिद अक्सा को आबाद फरमा, आजाद फरमा, आबाद फरमा, आजाद फरमा,
उसकी आज़ादी के लिए आफियत के साथ हम सबको इस्तेमाल फरमाने मौला, हम सबको इस्तेमाल फरमाने मौला, हम सबको इस्तेमाल फरमाने मौला। जहाँ कहीं भी मुसलमान एलाए कलीमतुल्लाह के लिए जिस नहज से भी काम करते हैं, अल्लाह उन्हें कबूल फरमाते हुए जल्दी से इस्लाम का बोल काला फरमा दे और कुफ्र का बोल काला फरमा दे, और इस कुफ्र का बोल काला फरमा दे, इस्लाम का बोल काला फरमा दे, कुफ्र का बोल काला फरमा दे। अल्लाह इन मासूम तलबा और मेहमानान रसूल की बरकत से हम सब की तमाम मुरादों और तमन्नाओं को पूरी फरमा। जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा, जिन हक में मुतवक्के हैं, सब की सभी जायज़ तमन्ना और मुरादों को पूरी फरमा। हम सबको हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमा। ये अल्लाह इन मेहमानान रसूल की हौसला अफजाई के लिए, इन उलमाए किराम की दुहाई पर जिन लोगों ने लब्बैक कहा, उनकी जान में, माल में, इज्जत में, आबरू में, नस्लों में खूब खूब बरकतें पैदा फरमा। उनकी नस्लों को इस तरह आबाद फरमा कि वो सब के सब ईमान के मुहाफिज हो। और जैसे अभी मौलाना ने नियत फरमाई कि क़यामत तक ये ज़मीन दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए बाकी रहेगी। ए मौलाए करीम, क़यामत तक इसके चलने और चलाने के लिए गैर से तू ही तकफ़्फ़ुल फरमा ले मौला, गैर से तू ही तकफ़्फ़ुल फरमा ले मौला। मेहमानान रसूल की राहत के लिए इन्होंने जो ज़मीन खरीदी है, जिसके पैसों की सख्त तरीन ज़रूरत है, मौला तू ही अपने खजाने गैर से इसको पूरा कर सकता है। अल्लाह हम तुझसे भीख मांगते हैं, लोगों के कुलूब में और लोगों के दिलों में ये बात डालकर मेहमानान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राहत के लिए जो भी ज़रूरियात हैं, उन तमाम का तकफ़्फ़ुल फरमा दे मौला। असबाब मुहैया फरमा दे मौला, असबाब मुहैया फरमा दे मौला, असबाब मुहैया फरमा दे मौला। लोगों के दरों पर जाने से पहले ही लोगों को इस मदरसे की तरफ मुतवज्जे फरमाकर खुद ही आकर मेहमान रसूल की ज़रूरियात को पूरा करें, इस तरह का निज़ाम पैदा फरमा दे मौला। जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा, हक है, मुतवक्के हैं, अभी जिन मरहूमीन के लिए दुआ की दरख्वास्त की गई, जिन बीमारों की शिफा के लिए दरख्वास्त की गई, अल्लाह उन तमाम को अपनी शायर शान जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है उससे नवाजते हुए राहत और तुमानीनत अता फरमा। अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वाले तवज्जुह से